عزیزان گرامی قدر، جب ہم سورۃ الشعراء کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ الشعراء میں تقریباً کوئی 8 رسول کا، پیغمبران خدا کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور کردار کی عظمت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی زبانی یہ کہلواتا ہے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے سپرد ہے، وہی مجھے اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کا ریوارڈ مجھے عطا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں سورۃ الشعراء میں ملتا ہے کہ آپ کی قوم کے جو خوشحال لوگ تھے وہ آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ اے نوح، تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں یہ تو بالکل ہی ارذل اور کمتر یہ لوگ ہیں جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اور یہی مضمون ہمیں سورۃ ہود میں بھی ملتا ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر آگے تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی گفتگو اور یہی مکالمہ ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فقط ایک بات آپ نے فرمائی، وہ یہ کہ وما علمی بما کانوا یعملون، کہ مجھے نہیں علم، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس حسب و نسب کے مالک ہیں، یہ مالدار ہیں یا یہ غریب ہیں یا مفلس ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فقط یہ فرمایا، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کا مرتبہ، اس کی دولت اور اس کا علم کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کسی حقیقت کی قبولیت میں۔ حق اور سچ بات کو قبول کرنے میں کبھی بھی انسان کا مرتبہ اور انسان کی دولت اور انسان کا علم کبھی مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے اس سے وہ یہ ہے کہ پیغمبران خدا کا پیغام جو تھا وہ بالکل واضح تھا اور بالکل صاف تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا۔ لیکن ایک طرف آپ دیکھیے کہ جو خوشحال طبقہ تھا یا عمراء کا طبقہ تھا یا وہ لوگ تھے کہ جو جاؤ حشم کے مالک تھے، ان کی سوچ اور ان کی مینٹیلٹی کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خود کتنے کم تر سوچ کے مالک تھے کہ انبیاء علیہ السلام اور رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے بلکہ وہ دنیاوی جو مرتبہ ہے اور جو دنیاوی حیثیت ہے اسی کو برقرار رکھنے میں ہی انہوں نے حقیقت کا انکار کر دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا مختصر جواب آپ نے دیا، یعنی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے، جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی غربت کے باوجود یا کمتر ہونے کے باوجود یا مفلس ہونے کے باوجود یا دنیاوی کوئی مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق بات کو قبول کیا ہے۔ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم بھی کوئی رکاوٹ کھڑی کیے بغیر اگر ہمارے سامنے کوئی سچ اور کوئی حق کی بات آتی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو بات غلط ہوتی ہے اسے ہمیں رد کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی ایسی دنیاوی رکاوٹ اور مادی رکاوٹ کبھی بھی حق بات کو قبول کرنے میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔